الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع ہے نفس امارہ اور اس کا تزکیہ. آئیے اس موضوع پر وضاحت کے لیے ہم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز کے مکتوبات گرامی، جو عرب اور عجم میں مشہور اور معروف کتاب ہے کہ جس میں بیش قیمتی اصول دین کے نقاط موجود ہیں، آئیے اس مکتوبات گرامی میں سے آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی ہماری نشست کا پہلا حوالہ ہے مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب نمبر 52. امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا نفس امارہ جاہ اور سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے. اس کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اقران اور ہم عصر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے، اور اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور اس کے احکام کی اطاعت و پیروی کرے اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. فطرت نفس کے بارے میں امام ربانی خلاصہ کر رہے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے، ابن آدم کا جو نفس ہے، ہر انسان کا نفس، ہمارا اور آپ کا نفس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس فطرت پہ پیدا کیا کہ وہ جاہ اور سرداری کا طلبگار ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسی کا حکم چلے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہم عصر لوگوں پر فوقیت حاصل کرے. وہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، اور نہ اس پر کوئی حکم چلائے. یہ دراصل اس کی طرف سے دعوی خدائی ہے، اور وحدہ لا شریک ذات جل جلالہ کے ساتھ دعوی ہمسری ہے. بلکہ یہ بے سعادت نفس شرکت پر بھی راضی نہیں. یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور باقی سب اس کے محکوم اور تابع ہوں. امام ربانی نے نفس کی خصلتیں ہمارے سامنے کھول کر کے یوں بیان فرما دی کہ نفس چاہتا ہے کہ وہی حاکم بنے، بلکہ دعوی خدائی کرتا ہے. اور صرف دعوی خدائی نہیں بلکہ وہ شرکت بھی اسے پسند نہیں. وہ چاہتا ہے کہ صرف وہی رب ہو. وہ چاہتا ہے صرف اسی کا حکم چلے، کسی اور کا حکم نہ چلے. استغفر اللہ العظیم. اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ اس نفس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے اور میرے آگوش میں چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس فطرت پر پیدا فرمایا. حدیث قدسی میں آتا ہے، عادی نفس کا فإنها انتصبت بمعاداتی. اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ یہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے بندے مومن، تو اپنے نفس سے دشمنی کر کیونکہ تیرا نفس میری دشمنی پر کمر بستہ ہے. امام ربانی شاد فرماتے ہیں، تو اپنے نفس کی پرورش کرنا، اس کی مرادیں حاصل کرنا، مرتبہ، سرداری، بڑھائی، تکبر وغیرہ فراہم کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کے دشمن کی امداد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا ہے. اس کی قباحت اور برائی اچھی طرح جاننا چاہیے. امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں، معلوم ہو گیا کہ ہمارا اور آپ کا نفس جو ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا دشمن ہے. اگرچہ کھلا دشمن شیطان ہے، تو یہ چھپا ہوا دشمن ہے جو ہمارے آگوش میں چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے فرمایا، امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ہمارے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں
وہ جو طلب کرتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. وہ چاہتا ہے جاہ و سرداری، وہ چاہتا ہے دوسروں پر فوقیت حاصل کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہم تکبر میں آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اور برائی کو حاصل کریں. تو اگر ہمارے اپنے نفس کی ان خواہشات کے ذریعے ہم اپنے نفس کی جب پرورش کرتے ہیں تو دراصل ہم کس کو پال رہے ہیں؟ ہم اللہ کے دشمن کو پال رہے ہیں، ہم اللہ کے دشمن کو تقویت دے رہے ہیں. آج کی نشست کا دوسرا حوالہ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب نمبر 46. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، نفس امارہ اپنی ذات کے لحاظ سے احکام شریعہ کا منکر ہے اور اپنی افتاد تباہ کے باعث ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے. نفس امارہ کے تعلق سے ایک اور خلاصہ کہ نفس امارہ کی ایک اور صفت کیا ہے. فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے اسے بنایا ہی گیا ہے اس طرح کہ وہ احکام شریعہ کا منکر ہے اور احکام شریعہ کی مخالفت اس کی عادت ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. لہذا دلیل پیش کرنے والے کے وجدان کے انکار کے ہوتے ہوئے ان احکام صادقہ شرعیہ کے بارے میں یقین کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. یہ نفس ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے نفس کے وجدان کا حال یہ ہے کہ اس کے وجدان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ منکر ہے، احکام شریعہ کا انکار کرنے والا ہے. جب نفس کے وجدان میں ہی انکار چھپا ہوا ہے تو اس کیفیت میں ہم اور آپ احکام شریعہ جو سچے ہیں ان پر یقین کیسے حاصل کر سکیں؟ یہ بالکل دو الگ الگ فورسز، یہ تضاد جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے، نفس کی وجود کے باعث یہ ہے کہ نفس میں انکار بھرا ہوا ہے اور ہم اقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے نفس کے وجدان میں ہی انکار ہے تو حقیقتاً ہم احکام شریعہ پر یقین کے درجے تک ایمان کیسے لائیں؟ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کا حاصل ہونا مشکل ہے. اس کیفیت میں احکام شریعہ پر یقین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر ہی آگوش میں ہمارے نفس کی فطرت انکار پر اڑی ہوئی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. بغیر تزکیہ نفس دولت یقین کا میسر آنا دشوار ہے. بہت بیش قیمتی اصول ہے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دولت ایمان سے مشرف ہو، یقین سے مشرف. ایمان تو لا لیے ہیں، اب وہ ایمان یقین کے درجے کو اگر پہنچانا ہے تو امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں تزکیۃ النفس ضروری ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورہ شمس کی آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے نفس کو برائیوں میں چھپا دیا. اللہ اکبر. آج کی نشست کا دوسرا حوالہ مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، دفتر اول، حصہ چہرم، مکتوب نمبر 221. امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں، اس طریق میں ریاضتیں اور مجاہدے نفس امارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجا لانے اور سنت سنیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابعت کو لازم پکڑنے سے ہے. امام ربانی نے لفظ طریق استعمال کیا، اس سے مراد طریقہ نقش بندی ہے. ہمیں جاننا چاہیے، سامعین ناظرین پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ تزکیۃ النفس کو پانے کے لیے جو مختلف یونیورسٹیز امت مسلمہ میں قائم کیے گئے ان کا نام طرق ہے،
اور ایک کو طریقت کہا جاتا ہے، تو وہ طریق کے معنی ہوتے ہیں وہ راہ، وہ راستہ جس کو طے کیا جاتا ہے۔ اور دینی اصطلاح میں طریقت دراصل اس راہ کو کہتے ہیں کہ جس راہ پر چل کر بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی۔ تو یہاں امام ربانی طریقہ نقش بندیہ کے اصولوں کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ طریقہ نقش بندیہ میں ریاضات اور مجاہدات دراصل احکام شریعہ کے بجا لانے اور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑنے سے تعبیر ہے، اور اسی سے تزکیۃ النفس ہے، یعنی اور کوئی راستہ تزکیۃ النفس کا طریقہ نقش بندیہ میں نہیں رکھا گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے نفس امارہ کی خواہش کو دور کرنا مقصود ہے، جو اپنے مولائے جل شانہ کی دشمنی پر قائم ہے۔ یہاں ایک بہت قیمتی نقطہ سامنے آیا ہے۔ پیغمبروں اور کتابوں کو نازل کرنے سے کیا مقصد تھا؟ امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ابن آدم بندہ نفسانی خواہشات سے دور ہو سکے۔ پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شریعہ کے بجا لانے پر وابستہ ہے۔ جب بھیجا ہی گیا پیغمبروں کو اور کتابوں کو نازل ہی کیا گیا اس لیے کہ بندہ مومن اپنے نفسانی خواہشات سے دور ہو سکے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تزکیۃ النفس صرف اور صرف احکام شریعہ کے بجا لانے سے ہی وابستہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ نقطہ اہم اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر علم کی کمی کی وجہ سے عوام الناس میں یہ مغالطہ پیدا ہوا ہے کہ تزکیۃ النفس کے لیے بے شمار نفلی عبادات درکار ہیں جو کہ شرعی احکام میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار امت کے بے شمار لوگ ہو چکے ہیں، جس کا ازالہ اور جس کی درستی امام ربانی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت معاملہ یہ ہے کہ تزکیۃ النفس کے لیے شرعی احکام کا بجا لانا ہی مقصود ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اسی قدر خواہش نفس سے دور ہوگا۔ خلاصہ آ گیا کہ جتنا زیادہ بندہ مومن شریعت کے احکامات پر قائم دائم گامزن رہے گا، اتنا ہی زیادہ خواہشات نفسانی اس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ صوفیہ کرام میں کے طبقوں میں بے شمار ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو علم سے وابستہ نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے فاسد خیالات کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ تصوف کے علم میں شریعت کے تقاضوں کا بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے علم تصوف پر، اور امام ربانی کے کلمات سے اس کی نفی بظاہر ہو رہی ہے، لیکن دوبارہ دہرانا یہاں مقصود اس لیے ہے کہ بہت زیادہ مغالطہ امت میں اس موضوع کو لے کر کے ہوا ہے کہ امت کے بے شمار لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تزکیۃ النفس کے لیے مختلف قسم کے ریاضت اور مجاہدات کیے جانے چاہیے، لیکن ان کی بنیاد شرع اور سنہ پر ہونا ضروری نہیں ہے، اور اسی لیے بے شمار نفلی عبادات ایجاد میں آئیں، وجود میں آئیں، یہ کہہ کر کہ ان کے ذریعے تزکیۃ النفس ہوگا۔ لیکن امام ربانی ان تمام خیالات کی نفی کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم جس قدر شرعی احکام پر ہم قائم رہیں گے، اتنا ہی زیادہ تزکیۃ النفس ہمارا عروج پر ہوگا، اتنا ہی زیادہ نفسانی خواہشات ہم سے دور ہوں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ نفس پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجا لانے سے زیادہ دشوار اور کوئی چیز نہیں، اور صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی مقصود نہیں۔ نفس کو جب سب سے زیادہ دشوار شے لگتی ہے وہ کیا ہے؟
وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پوری پیروی کرنا، یہ دراصل نفس پر زیادہ گراں گزرتا ہے بنسبت ان دیگر نفلی عبادات کے جس طرح کے عام فہم لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک اور مکتوب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 52۔ مکتوب نمبر 52 میں امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو وہ اپنے آپ کو بزرگ جاننے کی مالخا کی خباثت سے نکل نہیں سکتا، اور ایسی صورت میں نجات ممکن نہیں۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، جب تک کہ نفس اپنے آپ کو بزرگ جانتا رہے گا، بڑا سمجھتا رہے گا، اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ نفس اپنے اصلی فطرت پر برقرار ہے، وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، تزکیۃ النفس ممکن نہیں، نجات ممکن نہیں۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مرض موت ابدی یعنی آخرت میں نجات سے محرومی کی نیند سلا دے۔ اللہ اکبر۔ امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے۔ کون سا مرض؟ نفس کا اپنے آپ کو بڑا جاننا، اور وہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، تو لہٰذا اگر بندہ مومن نفس کے تعلق سے کچھ نہیں کرتا، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عام عبادات میں تو ہے، لیکن وہ ایک فوکسڈ طریقے سے توجہ کے ساتھ مخالفت نفس کا معاملہ اگر اختیار نہ کیے ہوئے ہے تو نفس کے دھوکے میں ہی ہے۔ اس صورت میں امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نجات ممکن نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مرض، یہ بیماری آخرت کی نجات کی محرومی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اندرونی اور بیرونی خداؤں کی نفی اور انہیں مٹانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تزکیہ نفس اور اس کی تطہیر کے لیے بہت ہی نافع اور مناسب ہے۔ امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، فرمایا یہ تزکیۃ النفس کے لیے بہت ہی مناسب شے ہے، قلب کی پاکیزگی کے لیے، نفس کی تطہیر کے لیے سب سے مناسب ہے، اور یہ وہ عمل ہے فرمایا کہ جس سے نہ صرف باہر کے خداؤں کی نفی ہوتی ہے۔ عام طور پر جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ تمام باطل اور جھوٹے خداؤں کی نفی کر رہا ہے، کہ امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں صرف باہر کے خداؤں کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ کلمہ طیبہ کے تکرار سے باطن کے جھوٹے خداؤں کی بھی نفی ہوتی۔ باطن کے جھوٹے خدا کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نفسانی خواہشات ہیں نا، یہی بت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہی بت بن جاتے ہیں، کیونکہ صبح شام ہم ان کے طلبگار ہو جاتے ہیں، تو یہ بت نما ہو جاتے ہیں، اور اب اپنے دل کو، باطن کو ان بتوں سے پاک کرنا مقصود ہے۔ تو امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی بہترین آلہ کلمہ طیبہ کا تکرار ہے، لا الہ الا اللہ کا تکرار ہے۔ اکابر طریقت قدس اللہ اسرارہم نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا۔ یہاں سولوشن آ گیا۔ جتنے اہم طرق ہیں جو یونیورسٹیز امت میں قائم کیے گئے تزکیۃ النفس کے لیے، ان تمام کے تمام یونیورسٹیز میں وہ مختلف ناموں سے مشہور ہیں، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، قبرویہ، ایسے بے شمار طرق ہیں۔ تو ان تماموں کی فاؤنڈیشن اور بنیاد اور اساس ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تزکیۃ النفس حاصل کیا جائے، اور ان سب نے کلمہ طیبہ کو ہی اختیار کیا ہے مختلف طریقوں سے، کہ جس کی وجہ سے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کی نفی مقصود ہے۔ آج کی نشست کا آخری حوالہ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم
مکتوب نمبر 59 امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ نفس سرکشی کے مقام پر رہتا ہے اور عہد توڑنے میں چست ہے، اس لیے کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار سے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فطرت نفس یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑنے کے، ہم روز نیت کرتے ہیں اچھے بنیں گے، روز گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو عہد کرواتا ہے نفس اور پھر توڑتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں انکار ہے، اس کی فطرت میں بغاوت ہے، اس کی فطرت میں سرکشی ہے احکام شریعہ کے تعلق سے۔ تو امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار کرتے رہنا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کے تکرار سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ یہ ابن حبان اور نسائی اور بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث موجود ہے، علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اس کو دوبارہ زندہ کیا کرو، اس کو دوبارہ حیات بخشا کرو۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایسے نفس کا گرفتار ہے وہ جو کچھ کرے اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے، چاہے نیت کرے یا نہ کرے، اور جب اس کی یہ گرفتاری دور ہو جائے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی گرفتاری نصیب ہو جائے تو ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ناچار حق تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن، جو ہیومن کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے وجود کے یہ حقائق ہیں جس کو ہم اکثر فراموش کرتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ابن آدم چاند و تاروں تک کی کہکشاں تک کی جو ہے کھوج میں چلا گیا، وہاں تک کی رسائی حاصل کر چکا ہے، افسوس کہ ہم اپنے ہی بارے میں جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، سمجھ لو کہ جب تک انسان نفس امارہ کی غلامی میں ہے، اس کی گرفتاری میں ہے، تب تک وہ جو کچھ کرے گا وہ نفس کے لیے ہی ہوگا، چاہے وہ نیت کرے چاہے نیت نہ کرے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں اپنے نفس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ اگر دین کا کام بھی کر رہا ہے تو دراصل اس میں بھی چھپے ہوئے طور پر اس کے نفس کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، جب تک کہ بندہ مومن نفس کی گرفتاری سے الگ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی گرفتاری اسے نصیب نہ ہو، تب تک اس کا حال یہی ہے کہ وہ نفس کے لیے ہی اس کا کام ہوگا۔ اور فرمایا، ایک بار نفس کی گرفتاری سے الگ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی گرفتاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو جائے گی، اس کی ذات میں بندہ اس کی ذات کی یاد میں مستغرق ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کی گرفتاری انسان کے باطن میں انسان کو نصیب ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ناچار اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی وہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو ایسی نعمت نہیں پانا چاہتا؟ کون ایسا ایمان والا ہے جو اس انمول نعمت سے سرفراز نہیں ہونا چاہتا، شرف یاب نہیں ہونا چاہتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تزکیۃ النفس کو متحقق بنانے کے لیے طرق میں سے، جو امت میں بے شمار طرق ظہور میں آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک طریقے پر کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر کے ان طریقے کے اصول اور ضوابط کو سیکھ کر کے تزکیۃ النفس کا راستہ کشادہ کریں اور اس راستے پر نیک نیتی سے چلیں، تو انشاءاللہ امید ہے ایک دن ضرور وہ دن آئے گا کہ ہم اپنے نفس کی غلامی سے ہمیں خلاصی نصیب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی گرفتاری نصیب ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی گرفتاری بندے مومن کو نصیب ہو جائے تو وہ سچا بندہ بن جائے گا، سچا عبداللہ بن جائے گا اور تمام نعمتیں اسی کی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہ سعادت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.